بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان SM افضل۔ رمضان اسپیشل ود SM افضل لیے آپ کی خدمت میں حاضر۔ رمضان کی برکت، رمضان کے اندر جو خیر و عافیت، رمضان کی جو برکات ہیں، یہ ایسی ہیں کہ جتنا بھی ہم اس کو سمیٹتے جائیں تو یہ ہم سے سمٹیں گی نہیں، کیونکہ اس کے اندر پاور بہت زیادہ ہے، اس کے اندر طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کے اندر کرامات بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر رحمتیں اتنی پوشیدہ ہیں کہ ہمیں تو فیل ہوگا کہ ہم نے یہ پیکٹ سنبھال لیا ہے، ہم نے یہ پیکٹ سنبھال لیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم اس کے اندر اس کو کہتے ہیں ابزارب نہیں کر سکیں گے یا سما نہیں اپنے اندر سکیں گے۔ یہ ساری چیزیں اسی رمضان اسپیشل کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کریں، قصہ کہانی کی شکل میں، کچھ اقوال کی شکل میں، کچھ ریسیپی کی شکل میں، کہ جس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو انرجی ہے وہ آپ تک ہم ڈیلیور کر سکیں، اور ہمیں اس کا ایک آئیڈیا ہو کہ یہ چیزیں کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور کہاں تک اس کی چیزیں جو ہے یہ چلتی ہیں۔ اس سے پہلے جو پروگرام ہم کر رہے تھے وہ ہم کر رہے تھے اپنی ID کے اوپر، SM افضل پہ۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ پروگرام کا جو ہے وہ ایک آن دی وے ہے، تو پھر ہم نے اس کو جو ہمارا پیج ہے SM افضل آفیشیل کے نام سے، اس کے اندر آج ہم نے کہا کہ اس کو کریں، اور اسی طرح انشاءاللہ زندگی بخیر، اللہ کا حکم ہوا، اس کا فضل کرم ہوا، رحمت ہوئی اس کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل سے زندگی رہی، تو رمضان کے بعد انشاءاللہ اسپیشل نائٹ ود SM افضل کا ایک پروگرام، ایک سیگمنٹ جو ہے وہ بھی تیار کر رہے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ بھی آئی ہوپ کہ وہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ بہرحال یہ سلسلہ جو سارا ہے یہ اسی انداز سے ہم لوگ چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انرجی، زیادہ سے زیادہ جو باتیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ اس کو ریئلائز کر سکیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ ایک کال ہے، اچھا جی، یہ آئی تھنک کہ ایک نمبر جو ہے اس کو مجھے آف کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہ ہے سلسلہ اس نمبر کا، اچھا جی، کیونکہ یہ جب تک اس کو آف نہ کرو تو کالز کا سلسلہ جو ہے وہ رہتا ہی ہے جاری۔ اچھا جی، ذیشان حبیب جی، انشاءاللہ عدنان جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں عدنان جیلانی صاحب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت نوازش آپ کی، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سب سے اتھینٹک حدیث، اس کے آغاز سے جو ہے وہ ہم اس کا جو نیکسٹ فارمیٹ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کی دعا کی جو توفیق ہے نا وہ اس کو دیتا ہے، یعنی کہ اس سے الفاظ ہی وہ نکلواتا ہے، اس سے ادائیگی ہی اس چیز کی ہوتی ہے جو اس کی پوری ہو۔ تو یہ بھی بڑا ایک ڈیپلی سبجیکٹ ہے۔ ہم ویسے اگر کاؤنٹنگ کے اندر آتے ہیں تو بہت ساری ہماری دعائیں ہیں جو وہ ہم کرتے رہتے ہیں، وہ ہم جو دعائیں ہیں نا وہ وقتی ایک آسرے کو دیکھ کر، وقتی ایک سچویشن کو دیکھ کر ہم اس کو لے کر چلتے ہیں کہ جی ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ یا رب العالمین جو ہے وہ صحت جو ہے نا اول، وہ صحت، اور اس کے بعد جو ہے وہ خوشحالی ہو، چاہے وہ دماغی خوشحالی ہو، چاہے وہ مالی خوشحالی ہو، چاہے وہ اخلاقی خوشحالی ہو، چاہے وہ سوشل خوشحالی ہو، یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں اسی نام، یعنی اسی حدیث سے ریلیٹڈ۔ تو اسی کے اندر، اسی رمضان کی خیر و برکت کے اندر ہم نے اس موقف کو اپنانا ہے، اور اپنی جو جھولیاں ہیں، اپنے جو لاکر ہیں اس کو کھولنا ہے، تاکہ ہم رب کی جو بلیسنگز ہیں، جب کی رب کی جو آشیرواد ہیں، رب کی جو اپنا کرامات ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ ہم پر نازل ہوں،
اور زیادہ سے زیادہ ہم اس مہینے کے اندر اور کچھ نہیں تو اپنی ایک انر ڈائمینشن، اپنے اندرونی جو حالات ہیں ہمارے، جو ایک مینٹلی خیالات ہیں، اس کو کم از کم ہم پازیٹیو وے کی طرف ضرور لے کر جائیں تاکہ آسانیاں جو ہے وہ آتی رہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نہ تانا دیتا ہے، یہ مومن لفظ کو ذرا ڈیپلی سمجھیے گا، نہ لعنت کرتا ہے اور نہ بری بات کرتا ہے اور نہ ہی بے حیائی کرتا ہے۔ یہ تمام ایلیمنٹ جو ہیں یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ ایک مومن کی، اور مومن جو ہے اس کی ڈیفینیشن بڑی وسیع ہے۔ اچھا جی، اس وقت کرونا کے حالات میں گھر پہ رہ گھر پہ رہ کیا جائے۔ ہاں جی، وکاش اسلام افضل بھائی فرام راولپنڈی، وعلیکم السلام جی۔ عدنان بھائی بس اپنا اس وقت جو کرونا کے حالات ہیں اس میں گھر پہ ہی جو ہے وہ رہ رہے ہیں، اور جب کوئی ضرورت ہے تو پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ جسٹ لائک جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جن کو رب توفیق دیتا ہے، تو ان کو اس کیفیت کا علم ہوتا ہے کہ یہ کرونا جو ہے اس کے اندر جو حرکات و سکنات جو ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سہارا یا زیادہ جو ہے وہ کسی اور مشاغل کے اندر لگے رہتے ہیں، اور یہ ایک بڑا زبردست جو ٹائم تھا، بڑا زبردست ایک جو کام تھا، یہ ہمیں ملا ٹائم کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اس میں پینک بہت ہوئے ہم، لیکن اس میں یہ ہے کہ جس کی جتنی سوچ تھی، جتنا جس کا وسیع القلب تھا، اس کے مطابق اس نے چیزیں جو ہے وہ چوز کرتا رہا۔ کوئی اسٹڈی کی طرف لگ گیا، کوئی ریسرچ کی طرف لگ گیا، کوئی اپنا کام کی طرف لگ گیا، کوئی جو ہے وہ ایک آن لائن درس کی طرف لگ گیا۔ تو اس طرح کافی ساری چیزیں جو ہے وہ بھی آئی ہیں مشاہدے کے اندر، آپ لوگ بھی زیادہ ہم سے بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کا۔ اچھا جی، وقاص شیخ جی وعلیکم السلام۔ اچھا جی، تھینک یو ویری مچ عدنان جلانی صاحب جی، سیم ٹو یو سر۔ اچھا جی، اللہ آپ کا بھلا کرے جی، ہم آگے چلتے ہیں جناب۔ اچھا، تو یہ بات ہو رہی تھی مومن کی، کہ مومن کے بھی ایک جو ہے نا معاملہ۔ اب ایک چھوٹا سا جو قصہ ہے نا، یہ ذرا آپ کو سنانا چاہتا ہوں، چھوٹا سا قصہ، زیادہ آپ کا قیمتی وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ قصے کے اندر یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ اس قصے کے اندر کوئی نہ کوئی میسج جو ہے نا وہ ہم ضرور ڈیلیور کریں۔ تو چڑیا اور چڑے کی کہانی۔ اچھا، آپ بولیں گے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے یہ اصل میں یہ جو پرندہ ہے نا، چڑیا اور چڑا جس کو کہتے ہیں، اس کی بڑی ایک ڈیپلی ریسرچ کافی سارے افراد نے بھی کی ہے، اور ہماری اپنی بھی آبزرویشن ہے کہ یعنی آپ کے گھر کے اندر اگر جو چہک ہے نا چڑیوں کی یہ نہیں ہے، اور آپ کا گارڈن ایک بہت بڑا ہے اور بہت کچھ ہے، تو اس کے اندر ویرانگی رہے گی۔ یہ چڑیاں جو ہے یہ بیسک ایک زندگی کی علامت آپ اس کو کہہ لیں، ایک بیدارگی آپ اس کو کہہ لیں، اور ایک زندہ ہونے کا احساس آپ اس کو کہہ لیں۔ اور جس گھر کے اندر باجرہ ڈالا جاتا ہے چڑیوں میں، یا جس گھر کے اندر کوئی درخت ایسے لگے ہوئے ہیں جہاں پر یہ آ کر کوئی ٹائم سپینڈ کرتی ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ، چڑیا اور چڑے کی بات کر رہا ہوں، تو اس گھر کے اندر بھی کافی خیر و برکت ہوتی ہے، اور کچھ نیگیٹو چیزیں جو منڈلاتی رہتی ہیں ہر وقت، جیسے ہم لوگ اگر 100 کی تعداد میں ہیں تو ہم سے کوئی 10 گنا زیادہ، 20 گنا زیادہ، 30 گنا زیادہ ایسی مخلوق بھی موومنٹ کرتی ہے جو انویزیبل ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو یہ چرند پرند والے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ان کی اٹینشن جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، وہ اس طرف ہی لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں مشاہدے کے اندر آتی ہیں۔ تو وہ جو چڑیا تھی اس نے کلیم کیا چڑے سے کہ تم جو ہے کہیں مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گے۔ تو چڑا جو تھا اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، تو وہ انسیکیور فیل کر رہی تھی۔ تو وہ جو چیڑا تھا اس نے اپنے جو پر تھے یہ دونوں کہتے ہیں کٹ کر دیے، یا توڑ دیے، یا کھینچ دیے۔ یہ قصہ کہانی کے اندر ہوتا ہے، بیسک قصہ کہانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک میسج جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے، وہ پہنچانا ہے آپ تک۔
تو اس کے بعد جب اس نے اپنے وہ جو پر تھے جو باعث تھا اس کا، تو جس کی وجہ سے وہ جو چڑیا تھی وہ انسیکیور فیل کرتی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم دونوں اکٹھے ہی رہیں گے۔ قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ طوفان جو ہے نا وہ ایک تیزی سے، چھکڑ جس کو کہتے ہیں جی، تیز آندھی چلنا شروع ہوئی۔ تو چڑیا نے کہا کہ جو ہے تم اپنا خیال رکھنا، اور میں جاتی ہوں اور پھر آؤں گی۔ خیر وہ اڑ کر چلی گئی اور یہ کہہ کر گئی چڑے کو کہ اپنا خیال رکھنا۔ خیر وہ طوفان تھما تو جو چڑیا تھی وہ واپس آئی، تو جو چیڑا تھا وہ ایکسپائر ہو چکا تھا۔ لیکن دیوار پہ جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ بات کرتی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ہم دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، تو شاید یہ طوفان نہ آتا، یا شاید جو چڑا ہے وہ اپنے پر نہ کاٹتا۔ تو یہ بھی سم ٹائم چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی چیز ایسی ہے جو انسیکیورٹی کا باعث ہوتی ہے یا انسیکیور ہوتی ہے، لیکن یہ ایک اپنے دل کا، ایک حب کا، ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے جس کو میں نے اور آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اس قصہ کہانی سے یہ چیز اخذ ہوتی ہے کہ پیار کرنا جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، آپ پیار کریں لیکن ایک اچھے انسان سے جو آپ کی قدر کرتا ہو یا کرتی ہو، کسی ایسے سے نہیں کہ اپنی مفاد کے لیے یا اپنے نظام کے لیے یا اپنے صرف معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے دوسرے کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ بیسک ایک چھوٹے چھوٹے شارٹ میسیجز ہوتے ہیں ہماری قصہ کہانی کے اندر، جتنے بھی ابھی تک ہم نے پروگرام کیے ہیں ان تمام کے اندر ہماری یہی پرائرٹی ہوتی ہے کہ یہ چیزوں کو ہم زیادہ سے زیادہ بیان کر سکیں۔ اسی سے ریلیٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بھی روایت ہے، اس کے اندر تھوڑا سا بریف کرتا جاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کی بنیاد ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی دیوار ہیں، اور عثمان اس کی چھت ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کا دروازہ ہے۔ یہ بڑی خوبصورت اوتھینٹک حدیث ہے، اور بڑی دل کو ایک دم جو ہے نا وہ لبانے والی ہے کہ ہم جب یہ تمام جو ہستی ہیں ان کو اپنی لائف کے اندر، یا ان کے اقوال کو ہم اپنی لائف کے اندر شامل کرتے ہیں، ان کی کئی ہوئی باتوں کو ہم شامل کرتے ہیں، تو آپ بلیو کریں کہ ایک غیبی اسباب، ایک غیبی امداد، ایک غیبی انرجی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کرتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا حالات حاضرہ جو ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے جائیں گے۔ اچھا جی، جو افراد ٹیلی فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 0300 2222 199 جو ہے یہ نمبر ہے ہمارا، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں ہم سے، پروگرام کے حوالے سے کوئی گپ شپ کرنی ہے، کوئی اپنے دل کا حال سنانا ہے، کوئی اپنی باتیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرنی ہے، تو ہم اس کو جو ہے ضرور آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کے اندر یہ کہ جو شخص نرمی کی صفات سے محروم رہا وہ بھلائی سے بھی محروم رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی اتھینٹک حدیث ہے۔ نرمی کی صفات کیا ہیں؟ نرمی کی صفات جو ہے وہ ایک احساس کا نام ہے، حساسیت کا نام ہے، آپ کے دل کے اندر ایک فلیکسیبلٹی کا نام ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دائیں بائیں رہنے والے افراد، دوست، بہن، بھائی، والدین، زوجہ، اولاد، یہ ایک انیشیٹو سٹیج کی بات کر رہا ہوں، اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، یہ سٹیپ 1 ہے، صفات، نرمی کی صفات کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو اس کا سیکنڈ سٹیپ ہے اس کے اندر پھر مخلوق آ جاتی ہے، اس کی ادر مخلوق، اس میں بلی ہے، ڈاگ ہے، اپنا چرند ہے، پرند ہے، ہوا ہے، زمین ہے۔ اب یہ ساری فارم ہے۔ اب جیسے زمین جو ہے یہ اللہ کی ہے، یہ سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن گفتگو جب کریں گے تو یہ ایک دفعہ کلیئر کر۔
وہ کہتا ہے جی میرے پاس فلاں علاقے میں زمین ہے، میرے پاس فلاں علاقے، میرے پاس فلاں ٹاؤن میں زمین ہے، میرے پاس فلانی ہاؤسنگ سوسائٹی میں زمین ہے۔ تو بلیو کریں سم ٹائم میں ہنستا ہوں، تو وہ آیت جو قرآن کی اللہ نور السماوات والارض کہ زمین اور آسمان سب اسی کے ہیں، تو وہ جب سنتا ہوں تو کہ یہ سب کچھ مال اسباب، یہ سب کچھ آپ کا عزت، دولت، شہرت، آپ کے تعلقات، آپ کی لنکس، یہ سب کنیکٹڈ ہیں کس سے؟ رب العالمین سے۔ تو صفات کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم جس زمین پر چلتے ہیں، کل ہم نے اس زمین کے اندر ایک سپیس، اس کی توفیق ہوگی تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دیں گے، اس زمین کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے۔ یہاں پہ جناب ہم زمین کے ساتھ بعض دفعہ زیادتی بھی کر جاتے ہیں، کبھی ہم پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں زمین پہ، کبھی اپنا من چار ہوتا ہے تو ہم اس کی ڈگنگ میں لگ جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، جب بھی زمین کی جب ڈگنگ ہو تو کہتے ہیں کہ صدقہ کرنا چاہیے، خیر و برکت کرنی چاہیے۔ وہ اس لیے کرنی چاہیے کہ اس زمین کے اندر پتہ نہیں کیا آفات جو ہے وہ مخفی ہیں، کون سا قبیلہ جو ہے وہ اندر رہتا ہے، کون سی مخلوق جو ہے وہ اندر رہتی ہے۔ تو جب ہیومینٹی کے لیے کوئی چیز کو استعمال میں لایا جاتا ہے، اور جب اس طرح آپ لوگ اس صدقات وغیرہ کر کر اس کو چلاتے ہیں، تو اس سے ایک پازیٹیو سائن جو ہے وہ ڈیلیور ہوتا ہے، اور سیکنڈ وہ جو زمین کے باسی جو زیر زمین مخلوق ہوتی ہے وہ بھی الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ موومنٹ ہے، تو وہ اپنا رستہ جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اور اگر میری کسی بات سے آپ متفق نہ ہو تو پلیز آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ بات درست ہے اور یہ بات درست نہیں ہے آپ کی۔ اب اسی اپنا سیشن کے اندر، یہی جو رمضان اسپیشل کے اندر، میں یا آپ، اس کے اندر ہمیں ویسٹیج کا بھی خیال رکھنا ہے۔ 4 گلاس کی نیڈ ہے تو 4 گلاس ہی بنا لیں، اور اگر توفیق زیادہ ہے تو پھر 4 کی جگہ 16 بنا لیں، 20 بنا لیں۔ جو 20 بناتے ہیں وہ پھر ڈیلیور کر دیں، دیکھیں پھر اس کا ریوارڈ جو ہے وہ کہاں سے آپ کی طرف آتا ہے، وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جی بڑا وہ چھپ چھپا کر جو ہے نا وہ چیزیں کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے۔ کراچی کے اندر کافی سارے افراد ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اللہ پاک نے ان کو توفیق دی ہے، وہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، اور خود پوری فیملی، ہسبینڈ وائف اور ان کے جو بچے ہیں، گاڑی میں پورا سامان ہوتا ہے، اور اپریکسیمیٹ جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ دسترخوان ہے اور 4-6 کین ہوتے ہیں۔ اچھا انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا، یقین کریں بڑا امپریس ہوتا ہوں ایسے افراد کو۔ اور ان کو میں نے مختلف اور جگہ پہ دیکھا، یہ نہیں کہ ان کی کوئی افطاری الگ ہے، نہیں، وہ اسی سرکل کے اندر وہ 60-70-80 بندہ بیٹھا ہوا، تو اس کے بیچ میں بیٹھ کے افطاری کر کے جب نماز پڑھ کر اور پھر اس کے بعد نکلتے ہیں۔ تو ایسے بھی افراد جو ہے وہ آپ کو معاشرے کے اندر ملیں گے، جن کے ساتھ ہمارا رابطہ، جن کے ساتھ ہمارا تعلق، آپ کا بھی تعلق، آپ کا بھی رابطہ، یہ سب چیزیں جڑی ہوئی رہتی۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو گائے بگائے اس کو ہم نے دیکھتے جانا ہے، ہم نے اس کو سمجھتے جانا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کو اس کی طرف لاتے ہیں۔ اب اسی سے کچھ چیزیں ایسی ہیں رمضان کے حوالے سے کہ کچھ افراد کا جو سٹمک ہے وہ نا تھوڑا آف ہوتا ہے یا آؤٹ ہو جاتا ہے، یا اس کی جو الائنمنٹ ہے، یا اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے، یا اس کا جو بیس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ ان کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ دہی کا استعمال جو ہے یہ ضرور رکھیں، اور کھانا جب کھائیں تو لسی جو ہے یہ ضرور پئیں۔ یہ معدے کو جو ہے نا وہ بٹھا کر رکھتی ہے، اس کے اندر ہیٹ یا گیسٹرک کی جو علامات ہے یہ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ یہ پریکٹیکل بات ہے، یہ کوئی حکیمی نسخہ یا نسخہ جو بھی آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، جو فیکٹ ہے چیز وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ پیغمبری تحفہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، کھجور کا، اس کو ضرور جو ہے وہ روٹین میں رکھیں، اور 4 کھاتے ہیں تو 5 کھائیں، 6 کھائیں۔ وہ افراد جو شوگر سے مبرہ ہیں، جو شوگر والے ہیں، وہ اپنے اس حساب سے جو بھی ان کو ریکمنڈیشن کی ہوئی ہے ڈاکٹر نے، طبیب نے، حکیم نے، اس کے مطابق ان چیزوں کو لے کر چلیں، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اچھا جی،
اور میں نے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ نکالی ہیں، اور وہ بھی آپ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کروں، اور تاکہ کچھ چیزیں ایسی جو میرے اس میں نہ ہو تو وہ اس کو بھی آپ اپنے ساتھ ہم نوا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ایک نا کچھ بزرگوں کی باتیں، کچھ درگاہوں کی باتیں، اس پہ بھی کچھ تھوڑی سی ریسرچ ہے خادم کی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر جو ہے وہ کرتے جاتے ہیں۔ اور ایک بزرگ تھے بڑے نامی گرامی، حضرت شاہ شمس تبریز جن کا نام، اور بڑی وہ اپنا ایک جلالیت اور بڑا ایک وہ ان کا جو ہے نا دبدبا، اور بہت سارے جو ہے ان کے وہ فالوورز جو ہے نا وہ بھی تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی لائف کے جو ایام جو تھے وہ اپنا شاہ شمس تبریز تھے، وہ یعنی مختلف روایت کے اندر ہے، کوئی کہتے ہیں جی وہ دمشق میں ہوتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی کہ یہ ملتان میں، تو وہ ملتان میں جو میں نے خود جا کر دیکھا ہے تو وہ شاہ شمس سبزواری جو ہے وہ باہر لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ظاہری بات ہے، اگر کسی کی کچھ روحانی اسٹرینتھ یا اسپرٹ ہے تو وہ صاحب مزار سے ملاقات کر سکتا ہے۔ میرے جیسا عام آدمی تو جا کے بس فاتحہ ہی پڑھ کر جو ہے وہ انٹر ہوگا اور واپس آ جائے گا، اور بس اللہ اللہ خیر سلام۔ تو شاہ شمس تبریز اور اپنا مولانا روم کے ساتھ کچھ کنیکشنز ہیں جو غیب کا علم اللہ کو، واللہ عالم، جو ہم نے بکس کے اندر مثال پڑھی ہیں۔ تو وہ اس زمانے میں اشاعت جس کو کہتے ہیں نا جی، وہ نہیں ہوتی تھی۔ جیسے آج کل تو ہے نا کوئی چیز ہے وہ اس کو ہم پرنٹنگ کر لیتے ہیں یا سیو کر لیتے ہیں یا وہ کر لیتے ہیں، تو اس زمانے میں وہ سیاہی ہوتی تھی اور قلم ہی چلتا تھا۔ تو وہ جو پڑھا اور سنا، وہ شاہ شمس کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ انبار لگا ہوا تھا بکس کا۔ تو شاہ شمس نے جو ہے وہ دیکھا، اور ایک بڑے بارش، اور مولانا رومی کی بات ہے، وہ بیٹھے ہوئے، تو ان کا جو گیٹ اپ تھا نا شاہ شمس تبریز کا، وہ ایسی تھا کہ جیسے ایک اپنا یعنی زلفیں الجھی ہوئی ہیں، اور کیونکہ وہ اپنی ایک لے میں، اپنی ایک کیفیت میں، اپنی ایک مستی میں، ایسی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ایسی جو ہستیاں ہوتی ہیں، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ منہ پہ کچھ لگانا ہے نہیں لگانا، ویل ڈریس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا اپنا ایک لائف کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اپنا ایک لائف کا ان کا ایک نظام ہوتا ہے جس پر وہ چلتے ہیں اور چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے ان کو تھوڑا سا ٹاؤنٹ بولا، یا گفتگو ایسی کی کہ بھئی آگے سٹو، شاید کچھ نہیں، تو انہوں نے فارسی میں اس کو بولا کہ اچیست، یعنی یہ کیا ہے جو بکس پڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو جواب دیا فارسی کے اندر ہی کہ یہ کتابیں ہیں، یہ علم ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے ایک کتاب اٹھائی، تو وہاں پر ہودی یا پانی یا تالاب، الفاظ کا کو آگے پیچھے ہو تو اس کی معافی چاہوں گا، لیکن ہے اسی طرح ہی واقعہ جو بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ بک انہوں نے پھینک دی۔ وہ مولانا روم ایک دم ہائپر ہو گئے، ان کو بولا کہ وہ جناب آپ کیسے آدمی ہیں، یہ تو بڑی محنت سے جو ہے یہ اس کے اوپر تو بڑا ریاضت کی، بڑا اس کے اوپر وقت جو ہے وہ لگایا، بڑی اس کے اوپر محنت کی ہے، اور تب جا کے یہ الفاظ بنتے ہیں، اور وہ تحریر کیا، اور آپ نے 1 منٹ میں جو ہے وہ پانی میں اس کو گرا دیا۔ وہ فرماتے ہیں ان کو کہ تمہارا جو علم ہے یہ اتنا کمزور ہے کہ یہ جیسے ہی پانی لگا تو یہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ وہ ایک بات ان کے دماغ کے اندر ہٹ کر گئی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ خیر انہوں نے وہ بک اٹھا کر اور ایسے جھاڑا، تو اس کے بعد جب بک کھولی تو وہ بالکل ڈرائی تھی، بک خشک بک جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی اس کے اندر ورک یا جلد گیلی نہیں تھی۔
پھر مولانا روم نے پلٹ کر کہا کہ ایچیسٹ، انہوں نے کہا یہ بھی تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو چھوڑ دے ابھی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ کافی ریاضت کے بعد مجھے فیل ہوا کہ میں تو ایک ادنا سا صوفی یا مولوی بھی نہیں ہوں، یہ الگ دنیا کے افراد ہوتے ہیں، یہ الگ دنیا کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو لائف کے اندر اس مزاج کے افراد جو صوفیزم سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی کلندرانہ ٹریک سے ریلیٹڈ ہیں، یہ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو بھی ملیں، ہماری بھی دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسے بزرگوں کی صحبت ملے تاکہ ہم ان چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھیں، سمجھیں اور ان سے استفادہ آپ کہہ لیں وہ ہم حاصل کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں اسی سے کنیکٹ ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح زندگی کے اندر بہت سارے جو ہے نا واقعات ایسے ہیں جو ہمیں ڈے بائی ڈے آتے ہیں، ملتے ہیں، اور ہم اس سے جو ہے وہ سبق سیکھتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ ہم آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کے اندر ہم چل سکیں جتنا چلیں۔ اب پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، اس میں دو تین چیزیں ہیں، یہ میں مینشن ہی کر دوں ادھر تاکہ ایک یہ والی بات ہوگی اور دوسری جو ہے وہ کمزوری۔ اچھا جی، قدیم زمانے کے اندر کی یہ بات کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ، تو اچھا پہلے اس سے پہلے ایک اور قصہ کہانی ہے، تو اس طرح تین قصے جو ہے نا وہ ہیں، چھوٹے چھوٹے قصے، ٹھیک ہے کہ تو بادشاہ وقت تھا، حاکم تھا، اور کس علاقے کا تھا یہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ اسکرپٹ نہیں لکھتے ہم لوگ، بس یہ اللہ توکل ہی چل رہا ہوتا ہے، چیزیں آتی جاتی ہیں اور آگے آگے ہم بیان کرتے جاتے ہیں۔ تو اس کے پاس ایک شخص آیا، تو اس نے کوئی بات ایسی کی تو وہ اس نے خوش ہو کے، تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا کہ جی مجھے جو ہے وہ آپ کو ایک دن کی جو ہے نا بادشاہت دینا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک کمٹمنٹ ہو گیا، ایک زبان ہو گئی، ایک دن کی بادشاہت جو ہے یہ اب تمہیں دیتے ہیں۔ اس کو جناب بڑا پروٹوکول دیا گیا، زر برق لباس یہ وہ سارا دیا گیا، یہ وہ سارا، اور اس کے بعد فل پروٹوکول سے اس کو تخت نشین جس کو کہتے ہیں اس سٹیج پہ بٹھا دیا گیا جہاں پر بادشاہ سلامت تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ جی ایک گھڑا، ٹھیک ہے نا، پنجابی میں کڑا، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ دودھ کا بھر کر اور ان کے سر پر رکھیں اور ایک بازار کا چکر لگوائیں، اور ذرا سا جو ہے وہ دودھ گرے تو ان کی جو گردن ہے اس کو اڑا دیں۔ اب جناب وہ پروٹوکول بھی اور وہ عزت بھی اور ایک دن کی بادشاہت بھی، خیر وہ چکر چکر لگا کر آئے سارا، تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ ہاں بھائی سناؤ تمہیں اپنی بادشاہت کیسے لگی؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی بادشاہت کو تو آپ سائڈ پہ رکھیں، مجھے تو یہی خوف تھا کہ ذرا سا بھی اگر کہیں دودھ گر گیا تو میرے جو سر ہے یہ جدا ہو جائے گا، اس خوف سے میں نے اتنی احتیاط کے ساتھ اس گھڑے کو مینٹین رکھ کر اور پورے بازار کا میں نے گشت کیا۔ پھر بادشاہ اس سے پوچھتا کہ تم نے دیکھا کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، مجھے کچھ بھی فیلنگ نہیں ہوئی، نہ مجھے کچھ ایسی چیز، مجھے صرف یہی ایک خوف تھا کہ کہیں یہ دودھ گر گیا تو بس میرا کام ہو جائے گا۔ اس پہ بادشاہ نے کہا کہ اس سیٹ پر جو میں بیٹھا ہوں، یعنی وہ بادشاہ حاکم وقت تھا، تو اس پہ بیٹھنا آسان کام نہیں، سیم اسی انداز سے، سیم اسی کیفیت سے، سیم اسی روٹ سے صبح اور شام میرے بھی یہ حالات ہوتے ہیں کہ کئی ججمنٹ کرنے میں میرے سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ یہ جو بادشاہت ہے جس پر میں بیٹھا ہوں یہ میرے اوپر عذاب نہ بن جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔
اب اسی سے کنیکٹڈ ایک مراسلہ جو ہے وہ آج ہمیں دوست نے سینڈ کیا، وہ بڑا پیارا مراسلہ تھا۔ وہ ایک افراد دو چار منچلے جس کو کہتے ہیں بچے تھے، ٹین ایجر، 18 20 21 22 سال ایج ہوگی، تو وہ ایک تھوڑا اس سے ڈبل ایج کا 40+ یا 50+ ایج کا کوئی بندہ جو تھا، تو وہ بچے اس کو کہتے ہیں کہ چاچو یہ تم رمضان ہے اور کھا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں کھا رہا ہوں لیکن میرا روزہ ہے۔ وہ بچے ہنسنا شروع ہو گئے، تو اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا دیکھو میں نا اپنا کسی کا کسی کے ساتھ حسد نہیں رکھتا، اپنے کام کے ساتھ لائل ہوں، اپنے جو وقت ہے اس پہ میں تمام چیزیں پوری کرتا ہوں، میرے جو کنبہ افراد کے جو دوست ہیں وہ خوش ہیں، میرے پڑوسی سب خوش ہیں، اور اپنا ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنا بیمار ہوں، لاچار ہوں، اور اپنے معدے پہ اتنا زور نہیں دے سکتا کہ میں اس کو روزے دار بناؤں۔ اس کے بعد اس شخص نے ان بچوں سے پوچھا، لڑکوں سے پوچھا کہ آپ بھی روزے دار ہو؟ تو وہ لڑکوں نے نگاہ نیچے کر کے بولا کہ صرف ہم کھانا کھاتے ہیں۔ یہ رمز کی بات ہے، آئی ہوپ کہ یہ سمجھ ضرور آئی ہوگی آپ کو۔ اچھا جی، یہ واقعہ ہوا۔ اب جناب ہم آتے ہیں اپنے دوسرا جو ہے نا واقعے کے اوپر۔ کچھ بادشاہ بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور کچھ وزیر جو ہے وہ سوا سیر ہوتے ہیں، ہے یعنی بادشاہ اپنی جگہ پہ، اور جو وزیر ہے، بیسک وزیر جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ بادشاہ جسٹ لائک ایک ڈیکوریشن پیس ہی ہوتا ہے، اور اس کو ایک اجتماعی سوچ ملتی ہے، اجتماعی ایک میسج ملتا ہے، 50 بندوں نے یہ کہہ دیا، اس کے بعد وہ اپنے دماغ سے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز ایسے کرنی ہے، یہ چیز ایسے کرنی ہے۔ تو بادشاہ کے دماغ میں ٹیسٹنگ آئی، اس نے اپنے جو چیدہ چیدہ ٹاپ کے جو خاص الخاص وزیر یا خاص الخاص جو مشیر تھے ان کو اپنے دربار میں بلایا، اور بولا کہ یہ ایک بیڑ جس کو کہتے ہیں، اپنا بیڑ بکری نہیں ہوتی، دمبا آپ کہہ لیں، دمبا چلے لفظ دمبا یا بکرا میں استعمال کر لیں، اور اس کے ساتھ کوئی آئی تھنک 30 من یا 10 من، یعنی اپریکسیمیٹ یہ سمجھ لیں کہ 10 کلو روزانہ اس کو چارہ کھلانا تھا، اور 30 دن کے بعد اس جو بھیڑ ہے اس کا وزن جو ہے وہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ وہ جناب اس میں سے جو ایک تھوڑا کو منطق والا کو تھوڑا ہوشیار سمجھدار تھا، اس نے کہا جی یہ کام میرے بس کا نہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ ادھر ہو جائیں۔ دوسرے نے بھی اپنی رائے دی، اسی طرح تیسرے نے، پھر چوتھے نے، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں۔ اب جو 10واں تھا نا، اس نے حامی بھر لی کہ جی ٹھیک ہے ڈن، میں اس کو 5 کلو یا 10 کلو چارہ جو ہے وہ روز کھلاؤں گا، اور 30 دن کے بعد ہم اس کا ویٹ کریں گے، وزن جس کو کہیں گے۔ جب وزن کریں گے تو یہ اتنا ہی ہوگا۔ تو بادشاہ پڑا، اس نے تالی وغیرہ بجائی کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو ایک نئی چیز ہے اور اس کے اندر کچھ سائنس ہوگی اس کی۔ وہ خیر اس بیڑ بکرا یا دمبا اس کا وزن کیا گیا اور ساتھ چارہ دیا گیا، اور معمور پہ جو ہے وہ 4 سپاہی جس کو کہتے ہیں پہرے دار وہ لگا دیے بادشاہ نے، کہ بھی دیکھو کہیں یہ تو نہیں کہ چارہ پھینک دے اور 30 دن بعد آ کے وزن کروائے اور بولے کہ یہ پورا۔ خیر وہ 30 دن کا جو پورا کورس تھا یا سبجیکٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور جو 4 پہرے دار تھے ان سے بادشاہ نے بھی پوچھا، سب نے کہا کہ جی ہاں بالکل، ہم دن اور رات، 2 دن کے تھے اور 2 رات کے تھے، اور اسی کے ساتھ مامور تھے، اور یہ آتا تھا اور کھلاتا تھا، پھر یہ آتا تھا اور یہ پھر کھلاتا تھا، اور جتنا راشن تھا وہ پورے کا پورا اس بھیڑ نے کھایا۔ اب جب وزن کیا تو وہ اتنا ہی وزن تھا جتنا تھا اس کا۔ اب یہ بڑی
باعث تشویش بات ہوئی. اچھا وہ جو بھیڑ یا بکری، وہ یہ نہیں کہ کوئی اس کا کوئی وہ پارک والا سسٹم تھا کہ جی اس نے کوئی واک پہ جانا ہے یا کچھ سائیکل چلانی ہے اس نے یا کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ کوئی ٹوٹ کے نہیں، یہ جانور کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. اب جب ویٹ کیا تو وہ اتنا ہی، تو بادشاہ سلامت جو ہے وہ ایک دفعہ چونکا، اس کی بج گئی گھنٹی کہ یہ کیسے ممکن. خیر وہ بادشاہ اپنی جو تخت جو تھا اس سے اٹھا، اور اٹھ کر جو ہے، یہاں ایک اور واقعہ جو ہے وہ بھی لکھتا جاتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. اچھا جی، وہ جناب بادشاہ اٹھا اور اس نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا اور بولا کہ یہ تم نے کیا کیسے. یعنی انعام جو بھی تھا اس کا وہ تو دے دیا، لیکن وہ اب اس سے ٹپ جاننا چاہ رہا تھا. وزیر جو ہے پہلے تو اس کے دل میں آیا کہ تھوڑا بادشاہ کے ساتھ میں کھیلوں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جب رہنا اس کے ساتھ ہے، کھانا پینا سارا اس کے ساتھ ہے، چلنا پھرنا اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہی زندگی وقف ہے، تو پھر وفاداری کا تقاضا یہی ہے کہ جو ایکچوئل بات ہے، بیچ کی جو بات ہے، جو حقیقی بات ہے، وہ اس کو بتا دی جائے. تو پھر وہ جو مشیر تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت کہ میں اس کو بہت پیار سے کھلاتا تھا 2 ٹائم، اور جب دوسرے ٹائم کھلا کر تو پھر میں رات کو اس کو چھری جو ہے نا وہ دکھاتا تھا کہ صبح جو ہے تجھے انشاءاللہ میں کاٹوں گا. وہ اس خوف کے عالم میں، وہ اس سٹریس کے عالم میں، وہ اس پریشانی کے عالم میں، وہ جو ویٹ گین کرنا تھا اس نے، وہ ویٹ گین نہیں کر سکا. اس قصہ کہانی کا جو مقصد ہے بتانے کا وہ یہ ہے کہ خوف کے اندر جو زندگی ہے نا، اس کے گزارنے کا فائدہ نہیں ہے کوئی بھی. شاید آپ متفق ہوں، شاید آپ متفق نہ ہوں. میں آپ سے ویسے ہی نہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہم شیئر کر رہے ہیں کہ جو خوف والی زندگی ہے تو اپنے دل اور دماغ کے اندر سے تمام جو خوف ہے نا وہ نکال دیں. وہ صحت کا خوف ہے نکال دیں، پیسوں کا خوف ہے نکال دیں، بدحالی کا خوف ہے نکال دیں، کہیں لٹنے کا خوف ہے وہ بھی نکال دیں. جب تمام خوفوں کو، تمام فوبیاز کو آپ نکالتے ہیں تو پھر آپ ایکچوئل اپنی فارم کے اندر آئیں گے. اور ایک وہ پرانا ایک سانگ تھا، اس میں وہ یہی تھا کہ وہ کل کسے نہیں دیکھی. یعنی یہ جو کل کے چکر میں ہے نا افراد، یہ الجھتے ہیں. ہم بات کو جاری رکھیں گے لیکن ایک جو ہے نا وہ پانی پینا بہت ضروری ہو گیا. اچھا جی، الحمد للہ. تو ہم بات کر رہے تھے کس کی؟ اس قصے اور کہانی کی. اب اس قصے اور کہانی کے اندر جو جو چیزیں آپ نے اخذ کی ہیں وہ انڈرسٹوڈ بات ہے، آپ نے دیکھنی ہے. آپ اس کو اپنی لائف کے اندر لائیں گے یا نہیں لائیں گے، شیئر کریں گے یا نہیں کریں گے، فیڈ بیک دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ آپ کا معاملہ. میرا جو اپنا کام تھا وہ میں نے کر لیا. اب ہم اسی سے شارٹ قصہ کہانی دوسرے کی طرف. دوسرے کی طرف یہ تھا کہ ایک بورن بیبی یا بابا وہ گروتھ نہیں کر رہا تھا. یعنی جیسے اگر 6 منتھ ایج ہو گئی ہے یا 1 ایئر ایج ہو گئی ہے تو وہ اس ایج کے ساتھ ایک گروتھ ہوتی ہے بچے کی نا، کہ اس کا ویٹ جو ہے وہ پلس ہو. اور جو بھی ایک پروسیجر ہے، ایک جینیٹک پروسیجر ہوتا ہے ان چیزوں کا، تو اس میں اس زمانے کے جو اپنا تھے نا سمجھدار لوگ، جن کو کہتے ہیں جی سیانے بابے، انہوں نے جو آبزرویشن پیش کی وہ یہ کہ یہ جب
ضرورت سے زیادہ جب کسی چیز کی طرف آپ کی اٹینشن ہوتی ہے نا، اس کی گروتھ رک جاتی ہے. یعنی اگر آپ نے وہ گھر کے اندر کو پودا لگایا ہے اور آپ صبح شام، ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے اس کے اوپر مسلط کر دینا. تو وہ جو بچہ یا بچی کی گروتھ نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے پیچھے بیسک ایشو یہ تھا کہ وہ ماں اور باپ اور جو عزیز رشتہ دار، وہ سب اس بچے یا بچی کے اوپر مسلط ہوئے ہوئے تھے. وہ جیسے نہیں ہوتے کوئی پریشر جس کو کہتے ہیں، جیسے آپ باہر جاتے ہیں نا، تو باہر سے جب گھر آئیں تو ایک دم آ کر آپ جب بستر پہ لیٹتے ہیں یا صوفے پہ لیٹتے ہیں، تو وہ جتنی آپ کی باہر کی جو ڈسٹ ہوتی ہے یا باہر کی جتنی آپ انرجی جو آپ نے اکٹھی کی ہوتی ہے، وہ آپ اپنے گھر پہ لے کر آ جاتے ہیں. تو اسی لیے کافی جو بڑے لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی باہر سے آؤ تو تھوڑا سا وقفہ، چند سیکنڈز کا، 20 سیکنڈ کا، 30 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا، وہ آپ پہلے تھوڑا، یہ نہیں کہ جی بس جیسے ہی انٹر ہوئے ویسے ہی گاڑی سے نکلے یا ویسے ہی جناب دروازہ کھولا اور سیدھا آ کے بولا جمان ہو گئے، چاہے وہ گھر کے اندر، اس کے اندر یا اس کے اندر. یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے ذرا. تو وہ جب ان سب کی اٹینشن اس بیبی اور بابا سے ہٹی، تو وہ بچہ ود ان ایئر گروتھ کر گیا، بڑا ہو گیا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوور اٹینشن جو ہے یہ بھی بعض دفعہ میں ڈسٹرب کرتی ہے. یہ کیوں ڈسٹرب کرتی ہے؟ یہ اس لیے ڈسٹرب کرتی ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، اور ہمارے ساتھ جو میں نے اس سے پہلے بات کی، خوف جو ہے نا، خوف والی زندگی، اس کو نکالنا ہے میں نے بھی اور آپ نے. جب ہم اپنی زندگیوں سے خوف نکال دیں گے، ہم ریلیکس ہو جائیں گے، ہم کمفرٹ ہو جائیں گے، ہم اس روٹ پر جانا شروع ہو جائیں گے جس روٹ پر اللہ کی رحمتیں ہیں، فضل ہے، کرم ہے. یہ میں بار بار کہتا جاؤں گا لفظ فضل، کرم، رحمت، کیونکہ اسی کے صدقے تو فیض ہی پوری دنیا کی سائیکل چلتی ہے. پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ کسی کو بے بس کرنے پر آئے رب العالمین، تو کہاں وہ لشکر ہاتھیوں کا، اور کہاں وہ ابابیل چھوٹے چھوٹے کنکر. یہ سب کیا ہے؟ یہ معجزات ہیں. یہ دو لفظوں کا کھیل ہے، کن اور فیکن کا. وہ جو چیز کا ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. بیسک تو ارادے کے اوپر ہی ہے نا سسٹم. جیسے ہی رب العالمین کسی بھی چیز کے متعلق جب سوچ لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. وہاں نہیں ہوتا کہ جی وہ وسائل کہاں ہیں، وہ کیسے ہو گئے. اسی طرح ہم نے بھی جب اپنی لائف کے اندر کوئی چیز کرنی ہے، تو سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ارادہ کرتے ہیں. جب ہماری نیت اور ہمارا ارادہ پختہ ہوتا ہے نا، رب العالمین اس کے اندر بلیسنگز ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، ان کا یہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے. وہ رزلٹ جو بھی آئے، وہ ایک قسمت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ ایک نصیب کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن اس کام کے اندر کوئی رکاوٹ، کوئی ہرڈلس، یہ پھر نہیں آتی. یہ اس سے ریلیٹڈ بات ہے. اچھا جی، اب اسی قصہ کہانی کے اندر ایک اور کہانی ہے. ایک سیکنڈ ذرا میں ساتھ ساتھ کے یہ بھی. اچھا جی، اچھا جی، عمر جاوید، چودھری نکاش، وسیم مہندی، تھینک یو جی، تھینک یو. اچھا. ہم، اچھا جی، بالکل جناب، آپ سے لائیو گپ شپ لگانی ہے، بالکل لگے گی جی، بالکل انشاءاللہ ضرور لگے گی. عدنان جیلانی صاحب بڑے پیارے دوست بھائیوں کی طرح ہمارے. اچھا جی، بزرگ تھے وارث شاہ، اور ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ بڑی مشہور تھی. تو ان کا ایک چھوٹا سا کول تھا کہ وارث شاہ عادتاں نہیں ہو جاتی ہیں. یعنی کسی چیز کے آپ جب ہیبیچل ہو جاتے ہیں، عادی مجرم جس کو کہتے ہیں، وہ پھر بہت ٹائم لیتی ہیں اس کو نکلنے میں، وہ چیزیں ختم ہونے میں، یعنی وہ ایڈجسٹ ہونے میں.
یہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بچہ یا بچی جب انیشیٹو سٹیج میں جو ہے نا وہ کاپی پیسٹ پر چل رہا ہوتا ہے، کوئی بھی ہے بچہ، یعنی میں اگر کوئی ایکٹ کر رہا ہوں تو میرا بچہ وہ ایکٹ ضرور کرے گا، میں لاکھ اس کو زبان سے سکھانے کی کوشش کروں وہ نہیں سیکھے گا، نہ سمجھے گا، یہ معاملہ ہے ہی نہیں سمجھنے والا، یہ معاملہ دوسرا، یعنی وہ وارشہ عادتہ نہیں جانیاں، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ۔ ایک امیر کبیر آدمی آپ کہہ لیں یا ایک رئیس زادہ کہہ لیں، یہ لفظ ہے، اس نے نا اپنا ایک لیڈی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی، اور اس کو جناب وہ پورا ایک محل کے اندر لا کے اس نے رکھا، اور بڑا اچھا یعنی ماحول دیا، نوکر چاکر یہ وہ سارا، رئیس زیادہ تھا، پیسے والا تھا، مال اسباب والا تھا، ہر طرح سے۔ وہ کو شادی کے 2-3 ماہ کے بعد جو ہے وہ اپنا جو جس خاتون سے شادی کی تھی وہ نا اپنی صحت کو وہ کمزور ہونا شروع ہو گئیں، اور ایک چہرے پہ جو شائننگ ہوتی ہے نا وہ اس خاتون کی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، اب وہ جب دسترخوان لگتا تھا یا کیا کہتے ہیں جی اس کو، دسترخوان کے ساتھ ہائی ٹی لگتی تھی، چلے اس طرح آ جاتے ہیں جی، اس کے اندر بے شمار جو نعمتیں تھیں نا وہ رکھی جاتی تھی، لیکن وہ گروتھ نہیں کرتی تھی، کھانے کے باوجود بھی گروتھ نہیں کرتی تھی۔ وہ جو رئیس زادہ تھا یا شہزادہ تھا یا بادشاہ تھا، ایکس وائی زی جو بھی تھا، اس کو بڑا ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ خیر اس نے اپنے جو عزیز یا اس کے جو فالوورز یا اس کے جو جاننے والے یا اس کے کوئی ریلیٹو جتنے بھی تھے، جو اس کے رئیس زادہ کے، اس بادشاہ کے یا اس شہزادے کے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ان سب سے جو ہے وہ مشورہ کرنا شروع کیا۔ اس زمانے میں جو طبیب تھے یا حکیم تھے یا ڈاکٹر تو نہیں کہہ سکتا اس زمانے میں، بس یہ حکیم اور طبیب ہی آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان سب کے ساتھ اب انہوں نے مشاورت کرنا شروع کر دی کہ بھئی یہ جو رئیس زادی ہے اس کے ساتھ ایشو کیا ہے، یہ گروتھ کیوں نہیں کر رہی، کوئی اسٹریس نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہے چیزا۔ خیر وہ جتنی اس کی فورس تھی وہ سب اسی کے قریب رہنے والے تھے، رئیس زادے کے یا بادشاہ کے یا شہزادے کے، وہ انہوں نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو کہ نہیں جی ہماری جو ہے نا وہ سمجھ سے باہر۔ اب وہ قصبہ یا دیہات یا گاؤں اس طرح جو ہے نا جی ہوا کہ جی وہ رئیس زادے کی بیوی جو ہے وہ بیمار ہے، تو کوئی ایسا بندہ یا کوئی ایسا طبیب یا کوئی ایسا حکیم جو اس ایریے سے ہٹ کر دوسرے ایریے کا، اس کو بھی مدعو کرنے کے لیے اس رئیس زادہ نے، وسائل تو بہت تھے نا جی، وسائل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مردے کو بھی کھڑا کر دیتا ہے، اور وسائل ہی ایسی چیز ہے کہ آپ کے اندر 100 عیب ہے نا، وسائل چھپا دیتے ہیں، اور اگر وسائل نہیں ہے آپ کے تو ایک ہلکا سا بھی عیب ہے نا وہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ بڑی ایک سائنس ہے، تو وسائل کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن وسائل کو مسلط کرنا یہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، اس پہ گریڈی پن آ جاتا ہے، لالچ کی طرف انسان جانا شروع ہو جاتا ہے۔ خیر ہم دوبارہ اپنے اسی موضوع کی طرف آتے ہیں، وہ جو رئیس زادے والا اور شہزادی والا، اور وہ بات ذہن میں رکھنی ہے، وارث شاہ عادتہ نہیں ہو جاتی۔ اب جناب ایک وہی بات سنیاسی بابا، ٹھیک ہے نا، جس نے تھوڑی سی دنیا دیکھی، ٹھیک ہے، اس تک یہ بات پہنچی، اس نے پہلے تو وہ چیک اینڈ بیلنس کیا کہ جی کیا ہسٹری ہے وہ سارا، تو اس نے کہا کہ جی میرے پاس علاج ہے، اور
زیادہ نہیں کہتا، تو 10 سے 15 دن کے اندر اندر یہ جو رئیس زادی ہے یہ اپنی فارم میں آ جائے گی۔ اس نے چیدہ چیدہ نا کچھ جو امپورٹنٹ باتیں تھیں نا وہ رئیس زادہ سے پوچھی کہ تم نے شادی کہاں سے کر لائے؟ اس نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب خیر اس نے وہ جو دربار تھا پہلے تو اس کو سارا خالی کرایا، وہ جو کہتے ہیں نا ہجوم یا کچہری وہ جو لگی رہتی تھی اس کو ہٹا دیا سارا۔ اب جب اس کچہری کو اور اس اپنا ہجوم کو ہٹایا تو اس کے بعد وہ جو اپنا آدمی تھا، سنیاسی بابا تھا یا سمجھدار تھا، یا اس کو فہم تھی یا اس کو عقل اللہ نے دی تھی کہ یہ کیس کیسے ہینڈل ہوگا، تو اس نے نا محل کے جو یا اس پیلس کے یا اس گھر کے مختلف جگہوں پہ نا کھانے پینے کی مختلف اشیاء رکھ، کہیں پہ سیب رکھ دیا، کہیں پہ انگور رکھ دیے، کہیں پر وہ تافتان ٹائپ کی چیز وہ رکھ دی، کہیں وہ نان رکھ دیا، کہیں روٹی رکھ دی، اس طرح کر کے۔ اور بادشاہ سلامت کو بولا یا اس رئیس زادے کو بولا یا اس شہزادے کو بولا کہ آپ 7 دن تک جو ہے وہ تھوڑا دور رہیے گا اس زنانہ خانے سے۔ بادشاہ سلامت کا ٹھیک ہے، اور اس کو پابند کر دیا کہ تم بھی رہو، ابھی جا نہیں ہے، ابھی جانا نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب جناب 7 دن بعد بادشاہ سلامت جب زنانہ خانے میں گئے یا رئیس زادہ صاحب کے، وہ دیکھا تو وہ گروتھ جو ہے ان کی دوبارہ ہونا شروع ہو گئی اور وہ اپنی جگہ پر آ گئی۔ بادشاہ سلامت جو بڑا امپریس ہوا اس بابے سے کہ بھئی یہ کیا ماجرا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک بات ہے جو آپ کے اور میرے درمیان رہنی چاہیے، اس میں آپ کی عزت ہے۔ آپ نے رئیس جس خاتون سے شادی کی ہے اس خاتون کی جو ایک ہسٹری تھی نا بیک کی، وہ خانہ بدوش ٹائپ کے افراد نہیں ہوتے جیسے کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ ان کے دماغ کے اندر یا وہ ان کے نفسیات کے اندر رجسٹرڈ تھا، یعنی وارث شاہ عادتہ نہیں جاتی، تو ان کو عادت یہ تھی کہ وہاں سے چیز اٹھا کر کھانی ہے، وہاں سے چیز اٹھا کر کھانی ہے، اور وہاں سے چیز اٹھا کر کھانی ہے۔ بیسک پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا، اس سے ہٹ کر نہیں تھا۔ تو یہ اس لیے بات کی آپ کو کہ وہ وارث شاہ والی جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ وارث شاہ عادتہ نہیں جانتی ہیں۔ جب کسی چیز کے آپ عادی ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر بہت عرصہ وقت لگتا ہے اس کو سمجھنے میں، اس کو دیکھنے میں، اس کو جانچنے میں، اس کو پرکھنے میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ کی، اور جو ہم سے ہو سکا وہ آپ کے ساتھ ہم نے رکھا۔ ایک دو اور چیزیں ہیں وہ بھی آپ سے ہاں یہ بڑی پیاری بات ہے جی، موٹیویشنل یہ کول ہے ایک، جس رب نے بن مانگے اتنا نوازا ہے، یعنی بغیر ہم نے کسی طمع کے، بغیر ہم نے کسی اپنا دماغی صلاحیت کے استعمال کرنے کے، یعنی بغیر، یعنی رب نے بن مانگے، یعنی ہم نے نہیں مانگا اور رب نے اتنا عطا کیا، تو جب ہم مانگیں گے رب سے تو وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ تو جب بھی آپ رب سے مانگیں پورے جوش و خروش سے مانگیں، پورے پیار محبت سے مانگیں، اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ کوئی بھی چیز ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہماری اوقات نہیں، تو ہمیں اپنی اوقات یا اپنی جو اسٹرینتھ اس کے مطابق نہیں لینا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری اوقات کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری اسٹرینتھ کیا ہے۔ ہم جب سامنے رب العالمین ہے نا، اس اس کی شان کے مطابق جب بات کرتے ہیں نا، ہم تو بہت بہت ہی گرے ہوئے لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، گناہگار لوگ ہیں،
तो जब उसकी शान के कि या रब्बुल आलमीन तू अपनी शान के मुताबिक, और जो ऑलरेडी जो पैकेजेस दिए हुए हैं उसने हैं, वो तो अंत है ना, उसमें तो आपकी काउंटिंग ही खत्म हो जाएगी। यानी अब जितना भी शुक्र अदा करने की कोशिश करो, आप उसकी शुक्र के लेवल तक नहीं पहुंच सकते। ये बिन मांगे की भी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर कुछ चीज़ टारगेटेड आप करते हैं तो खुदा शायद है कि वो, बड़ी प्यारी बात थी कि झोलियाँ सबकी भरती जाती हैं, देने वाला नज़र नहीं आता। ये फैक्ट बात है। तमाम जो विशेज़ हैं, तमाम जो हमारी हाजात हैं, ये कहाँ से पूरी होती हैं? ये उसी खजाने से पूरी होती हैं। और नहीं तो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को देख लें, जो जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो जो आप जहाँ से तवक्को रखते हैं कि यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से इस शेड्यूल से मैं ये कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी हवाई बातें हैं, ये सारी ख्याली बातें हैं। तो इन चीज़ों को हमने भी समझना है और लेकर जो है वो चलना है। अच्छा जी, एक जो है वो अपना बादाम और खजूर की चॉकलेट आपने शायद सुनी हो या देखी हो। उसका बड़ा माइनर सा, ये इतना नहीं है। घर के अंदर खजूरें हैं, 10 से 15 खजूरें जो है उनकी जो है ना वो गुठली वो आप निकाल लें, और बादाम एक तकरीबन हाफ कप जो है वो ले लें, और उसके बाद कुकिंग चॉकलेट जो है ये मिल जाएगी आपको बहुत यानी मुनासिब कीमत में। कोई इतनी साइंस नहीं है लंबी इसकी, ठीक है ना जी। और ये कुकिंग चॉकलेट को जो है ना वो पिघला लें, और खजूर में गुठली जो अंडरस्टूड बात है निकाल के, और बादाम डाल दें, और खजूर जिसमें बादाम रखा हो उसको मिक्स कर लें, और उसके बाद इसको मेल्ट करने के बाद यानी आप देखेंगे तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये अच्छा जी, ये मैसेज हमें आया, कुछ अफराद ऐसे हैं जो अपना मिस हो गए हैं, उन्होंने थोड़ा हमें गिला शिकवा किया है कि जी वो बता देते कि जी वो प्रोग्राम जो है वो SM अफजल अफजल से हटकर पेज पर आप करेंगे। तो चलें, उसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। बस अब आप ये जहन में रखिएगा कि अल्लाह के हुक्म से जितने भी प्रोग्राम होंगे उसकी तौफीक से, तो वो इसी पेज से ही हुआ करेंगे। नाजरीन, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त जो है वो मेरे साथ स्पेंड किया। अपने मेज़बान SM अफजल को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासिर। अल्लाह हाफिज़।